دیکھیے، ملک کو عمران خان صاحب، کوئی بھی پی ٹی آئی کا ساتھی میرا یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچا دے. عمران خان صاحب، میں ایک انصاف پسند شخص ہوں. آپ نے مجھے ڈرون سے مارنے کی بار بار، حتیٰ کہ قومی اسمبلی کے ایوان تک میں چلا کے کہا، لیکن جب آپ پر اسی فوج نے غلط کیا تو الطاف حسین کے علاوہ تو پاکستان میں کسی اور کی، یعنی دوسری جماعت کی آواز ہی نہیں تھی کہ جو یہ کہتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، فارم 47 کے نتائج کو عملاً ملک پہ نافذ کر دیا گیا، جس کو سپریم کورٹ نے جائز بھی قرار دے دیا، بلے کا نشان چھین لیا سپریم کورٹ نے. ایسے ملک میں جہاں نہ عدالت کوئی انصاف پر مبنی فیصلے کرتی ہو، ملک کی اعلیٰ عدالت، تو انصاف سے محروم ظلم کا ستایا ہوا شخص انصاف کے حصول کے لیے کس کی عدالت میں جائے؟ اگر سپریم کورٹ بھی انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ایسے سوالات ہیں کہ آپ کو سب کو انصاف کے ذریعے سوچنا چاہیے. آئیے معزز خواتین و حضرات، اب میں اہل پنجاب سے مخاطب ہوں، صرف اہل پنجاب سے. اہل پنجاب کے اینکر پرسنز، پولیٹیکل اینالسٹ، سیاسی تجزیہ نگار، ڈیفنس اینالسٹ، دفاعی تجزیہ نگار، پولیٹیکل فلسفرز، سیاسی فلسفہ کے وہ ماہرین جو سیاست کو، سیاسی فلسفے کو سمجھتے ہوں، ایسے لوگ جو ہسٹورین ہوں اور وہ تاریخ میں کسے ظالم اور کسے مظلوم، تاریخ کے اوراق کی روشنی میں، اور پھر وہاں اپنی سوچ لگا کر کسے ظالم اور کسے مظلوم گردانتے ہیں. جو اینکر پرسنز جن کے اوپر پاکستان میں رہنا ناممکن بنا دیا گیا، اور وہ ملک سے باہر کس نے بنا دیا؟ فوج نے، ISI نے. تو وہ ملک سے باہر جانے پر مجبور ہوئے. وہ اینکر پرسنز جو ارشد شریف، ایک سینئر جرنلسٹ جس کو کینیا میں صفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا، اس کے قتل پر پاکستان میں بھی چند صحافی، جب انہیں یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ وہ صحافت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ارشد شریف کا نام لے لیتے ہیں. اور جو ملک سے باہر پنجابی جرنلسٹ بیٹھے ہیں، جو فوج پر، عاصم منیر پر، کور کمانڈرز پر، آپریشنل کمانڈرز پر، نواز شریف پر، زرداری پر، فضل الرحمان پر، سب پر تنقید کرتے رہے ہیں.
اور جب جب ان میں سے کسی نے صحیح بات کی ہے تو اس کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ارشد شریف کے لیے آواز انہوں نے سچائی کے ساتھ پورا کیا، لیکن کیا سینئر موسٹ جرنلسٹ سلیم شہزاد، جس کو آئی ایس آئی نے اغوا کر کے قتل کر کے اس کی لاش پاکستان کے دریا میں پھینک دی، اس کے قتل کی مذمت میں کوئی ان صحافیوں نے جو آج ارشد شریف کی اور عمران خان کے خلاف جس طرح آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھائی، جس کی پاداش میں ملک چھوڑنا پڑا، کیا اس طرح انہوں نے سلیم شہزاد کے لیے آواز اٹھائی؟ سینئر جرنلسٹ سلیم شہزاد نامی سینئر جرنلسٹ کے قتل پر آواز اٹھائی، ان میں سے کسی نے صرف اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہ اردو اسپیکنگ تھا۔ کیا انسانی حقوق کی وہ قوم کی بیٹی جس کا نام کریمہ بلوچ تھا، جسے کینیڈا میں آئی ایس آئی نے قتل کروا دیا، اس کے قتل پر ان میں سے جو آج باہر بیٹھ کر فوج پر تنقید کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اس وقت کریمہ بلوچ پر انہوں نے کیوں تنقید نہیں کی، کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ انہوں نے ساجد بلوچ، جس کو ہالینڈ میں سویڈن میں جس کو سویڈن میں آئی ایس آئی نے غائب کر کے اس کی ماں، اس کی لاش کو سڑکوں پر پھینک دیا، کیا اس کے لیے پنجابی جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ اور کوئی اس کے انصاف کے لیے بول کر ملک چھوڑنے پر آپ میں سے کوئی مجبور ہوا؟ کیا باہر بیٹھے ہوئے جرنلسٹوں نے پاکستان میں 2015 سپٹمبر 2015 سپٹمبر 2015 سپٹمبر 2015 سپٹمبر 2015 لاہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین کی تقریر تصویر پر اس لیے پابندی عائد کی کہ یہ فوج کے جرنیلوں پر تنقید کرتا ہے، ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔
آپ میں سے کسی کے قلم کی حرمت اس وقت جاگی، اس وقت قلم کی غیرت، آپ کی غیرت، آپ کے ضمیر کی غیرت اس وقت کہاں تھی؟ جو آج آپ دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بڑا جمہوریت پسند، انصاف پسند قرار دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ملک کی تیسری بڑی جماعت کے قائد الطاف حسین کی تقریر تصویر پر پابندی عائد کر دی۔ آپ نے آواز اٹھانا پسند کیا؟ کیا آپ الطاف حسین، جس کو فوج نے جلا وطن کیا، کرنے پر مجبور کیا بموں سے حملے کر کے، کیا آپ نے اس کے خلاف جو فوج نے اور پیمرا نے لاہور ہائی کورٹ نے، سندھ نے بھی نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے 6 مہینے کی پابندی لگائی تھی جو آج تک جاری ہے، اس وقت کوئی ایک لفظ تقریر کا نکال کے دکھا دے جس میں نے پاکستان مرد آباد کہا ہو، ایک لفظ۔ 2015 کدھر ہے تمہارے ضمیر؟ ملک سے باہر بیٹھ کر تجزیے کرنے والوں، آج فوج کے ظلم کو ظلم کہنے والوں، اس وقت کس آئین، کس قانون کے تحت الطاف حسین پر پابندی لگائی گئی؟ چلو وہی بتا دو تم۔ اور تم باہر بیٹھنے والوں میں ایک ایسا فوجی جو جرنلسٹ نہ تھا، کبھی نہیں تھا، صرف فوج میں تھا، ریٹائرڈ ہے، جس نے 1 مہینے پہلے کہا کہ الطاف حسین آپ کی اور عادل راجہ صاحب کی حمایت میں بیان دیتے ہیں کہ آپ اچھا بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اچھا کر رہا ہو الطاف حسین یا نہیں، لیکن میں الطاف حسین کو میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب الطاف حسین نے لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، میں اس شخص سے شرافت سے سوال کرتا ہوں، اگر تیرے ضمیر، تیرے ایمان اور تو اپنے آپ کو شیعہ قرار دیتا ہے تو تجھے پنجتن پاک کی قسم کھا کر آ کر براڈ پر بتائے کہ تو نے الطاف حسین کے قتل عام کو کب دیکھا، کب الطاف حسین نے اپنے لوگوں کا قتل کرایا؟ تو نے کہا سینکڑوں لوگوں کا قتل کرایا، میں شاہد ہوں، تو شاہد ہے تو آ میرے اوپر مقدمہ قائم کر، ورنہ اگر میں تیرے اوپر مقدمہ قائم کر دوں تو کیوں نہیں بولتا کہ مہاجروں کا جب فوج قتل عام کر رہی تھی، آصف نواز جنجوعہ، راحیل شریف، بلال اکبر، جنرل بلال اکبر، جنرل وہ جو پیسے لوٹ کے گیا ایسا ہی کراچی کا وہ تھا جو بعد میں ISI کا چیف بھی بنا، رضوان اختر کراچی سے صرف کما کر بھاگا، یہ سب کو معلوم ہے۔ کیا تو اس وقت ان کے ساتھ مل کے مہاجروں کا قتل عام نہیں کر رہا تھا؟ اپنی ملازمت مدت کا پیریڈ بتا، اپنی تعیناتیوں کی جگہ بتا، تو کب
حیدر مہندی، تم کب سے کب میں نہیں شاہد ہو، آ کر براٹ پر بتاؤ. میں نے بہت شرافت سے کام لیا ہے. تمہارے اندر کا تعصب اور عصبیت آج پنجاب کے چکے ہیں، جو باضمیر ہو چکے ہیں. تم اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے تم آج بھی الطاف حسین کے خلاف وہی موقف دہرا رہے ہو جو ISI کا فوج کا ہے. تو تم بتاؤ صاف، پنجتن پاک کی قسم کھا کے، امام زمانہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم اس وقت بھی فوج کے ایجنٹ تھے، ISI کے تھے، اور آج بھی تم فوج کے اور ISI کے موقف کے حامی ہو. اور تم بظاہر فوج کی مخالفت کر رہے ہو، ISI کی. تم دراصل انہی کے پیسے پر یہ سب کچھ کر رہے ہو. ورنہ میرے سوال کا جواب دو، تم نے کب اپنی آنکھوں سے الطاف حسین کو لاشوں کے انبار لگاتے ہوئے دیکھا؟ بتاؤ، بتاؤ حیدر مہندی، بتاؤ. اور جتنے اینکر پرسنز باہر بیٹھے ہیں، اگر تمہارے ضمیر میں ذرا سی غیرت ہے تو جس طرح تم ارشد شریف کے قتل پر آواز اٹھا رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، میں بھی آواز اٹھا رہا ہوں. تم نے اکبر بگٹی پر اتنی آواز اٹھائی کہ تمہارا ساتھیوں کے قتل پر تم کہتے ہمارے ملک کے بزرگ رہنما کو مار دیا، سینکڑوں بلوچوں کو مار دیا. ہم خلاف کارروائی کرتی اور تم اسی طرح جیسے آج ملک چھوڑ کر تم دیار غیر میں بیٹھے ہو اور پاکستان جا نہیں سکتے جب تک ISI اور فوج کی تمہیں کلیئرنس نہیں ملے گی. بخدا تم نہیں جا سکتے. کل تمہاری ڈیل ہو جائے، تم کل چلے جاؤ گے. تم بتاؤ، تم نے بگٹی پر ایسا پنجاب میں شور کیوں نہیں مچایا؟ جو غلط کیا ہے، جب تک پنجابی قوم اپنے ان سیاسی تجزیہ نگاروں کی مذمت نہیں کرے گی، ان کی غلطیوں کو غلط نہیں کہے گی، پاکستان کی خدمت نہ ہو سکتی ہے، نہ اس کی خوشحالی ہو سکتی ہے، نہ اس کو بچایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ، بڑی عنایت. میری آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. میں مصطفیٰ عزابادی سے کہوں گا کہ کوئی بھی آ کے آج کی گفتگو سے متعلق مجھ سے سوالات کرے، اور جتنا میں نے کہا ہے اس کی تمہید مصطفیٰ عزابادی. ارے یہ تو میں نے بہت کم واقعات بتائے ہیں. ISI نے ایک وکلا چیمبر میں کس طرح ISI کے لوگ گھسے اور وہاں صحافیوں کا قتل کر دیا، اس وکیل کا بھی قتل کر دیا. اس کے خلاف بھی پنجاب کے صحافیوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. بلوچ ہزاروں میل دور کا سفر طے کر کے اپنے مسنگ بچوں کے لیے پنجاب میں اسلام آباد میں آئی. کتنے پنجاب کی اخباری انجمنوں نے ان کے ساتھ مل کر، کتنے تجزیہ نگاروں نے، ان کے سیاسی تجزیہ نگاروں نے، سیاسی صحافیوں نے ان کے کیمپ میں بیٹھ کر راتیں گزاری ہوں. الطاف حسین کا سچ سنو گے تو پھٹ جاؤ گے. کھل کے کیوں نہیں بولتے کہ ہم جنرل عاصم منیر کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں،
لیکن الطاف حسین پر پابندی ناجائز کہنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ فوج کی آخری لائن ہے، اور ہم فوج کی اس آخری لائن کو کراس کر کے اپنے خاندان بھر کو تباہ برباد نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔ عزیز آبادی، تمہید باندھ دیجئے، کوئی بات بری لگی ہو، سچی باتیں کہی ہیں، کوئی بات بری لگی ہو تو آ کے جواب دے۔ سنی سنائی ISI کے پروپیگنڈے کو آپ لوگ اچھالتے رہے پاکستان میں، اور آج بھی آپ نہیں، آپ کے ملک سے نہیں نکلتا لفظ مہاجر۔ لفظ مہاجر پر جان جاتی ہے منہ سے نکالنے پر، پھر بحث میں پڑ جاتے ہیں مہاجر کیا ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے، تم خود جانتے ہو کہ مہاجر کیا ہوتا ہے۔ مت اتنا الو بنو، نہ الو بناؤ، نہ وقت کو ضائع کرو، بہت قیمتی وقت ہے، ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، کسی دن بھی پرکھ سے اڑ جائے گا۔ یہ مت کرو ایسی حرکتیں پنجابیوں، صحافیوں، تجزیہ نگاروں۔ بہت شکریہ۔ مصطفی زبادی، میں بات کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر کسی کے ذاتی طور پر برا لگا ہو، یا آ کر اگر ہمت ہے تو مجھے اپنے پروگرام میں بلا لیں یا میرے براڈ پر آ جائیں اور مجھ سے بحث کر لیں۔